ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال معاذ بن جبل يا رسول الله إني أريد سفرا فأوصني فقال اعبد الله ولا تشرك به شيئا قال زدني يا رسول الله قال فإذا أسأت فأحسن فأدرك الحياة فإذا أسأت فأحسن فقال يا رسول الله زدني فقال فاستقم ولتحسن خلقك أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم سامعین، ہم نے آپ حضرات کے سامنے سورہ یوسف کی آخری آیات میں سے ایک آیت وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ یہ آیت تلاوت کی ہے۔ اس کے بعد مصدق احمد بن حنبل صحیح ابن حبان وغیرہ سے ایک حدیث پڑھی ہے، جس حدیث کو حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص کہتے ہیں کہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کی ایک جمع غفیر میں موجود ہیں۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، سواری پر سوار ہیں، سفر کی بالکل تیاری ہے، آ کر کے سوچے کہ نبی علیہ السلام سے الوداعی ملاقات کر لیں، اس کے بعد جائیں۔ کھڑے ہوئے اور کہا یا رسول اللہ انی ارید سفرا فاوصنی، یا رسول اللہ میں سفر میں جانا چاہتا ہوں، سواری تیار ہے، مکمل ہم نے سفر کی تیاری کر لی، الوداعی ملاقات آپ سے کر رہے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ فاوصنی آپ مجھے کچھ وصیت کر دیں۔ وصیت ایک تو ہے حکم دے دینا، امر کر دینا، اور ایک ہے وصیت۔ دونوں میں ذرا فرق ہوتا ہے۔ حکم دے ایک عام چیز ہوتی ہے، اور وصیت ہے کہ کسی کو سامنے بیٹھا کر کے یا بڑے توجہ کے ساتھ اس کو خاص چیز کی تاکید کی جائے۔ جو تاکید کی جاتی ہے خاص خاص موقع پر، اس کو کہا جاتا ہے وصیت۔ تو یا رسول اللہ آپ مجھے کچھ وصیت کریں کہ سفر میں جا رہا ہوں، سفر کا معاملہ ہے، کون زندہ رہے کون وفات پڑ جائے، آئندہ ملاقات ہو یا نہ ہو، تو آپ مجھے کچھ وصیت کر دیں۔ اللہ اکبر، کتنا اچھا ماحول تھا صحابہ کا کہ کہیں بھی جانا چاہتے سوچتے تو اللہ سے ملاقات کر کے کچھ دعائیں دیں گے۔ اور یہی چیز آج ہمارے یہاں ختم ہو گئی، ہر چھوٹا بڑا بن گیا اور بیچارہ کیا بن گیا، وہ چھوٹا۔ بڑوں کی
کوئی قدر و قیمت ہمارے یہاں باقی ہی نہیں. حالانکہ ہم جانتے ہیں اللہ نے فرمایا البرکۃ مع اکابرکم. اللہ کا فرمان البرکۃ مع اکابرکم. حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، طویل حدیث ہے، اس میں ایک چیز کیا ہے؟ البرکۃ مع اکابرکم. یہ لوگوں اپنے بڑوں سے کبھی دور اختیار نہ کرنا، اپنے بڑوں سے کنارہ کشی اختیار نہ کرو، نہ تو اپنے بڑوں کو بیوقوف سمجھو. کیوں؟ البرکۃ مع اکابرکم. ساری برکتیں اللہ نے تمہارے بڑوں کے میں رکھی ہے. بڑوں میں بڑے. اور آج ہم نے جو کتاب و سنت کا مطالعہ کیا تو 3 قسم کے ہیں جو بڑے سمجھے جاتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو ان سے مل کر کے رہنے، ان سے جڑے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. 3 قسم کے لوگ ہیں جو وہ بڑے سمجھے جاتے ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں. نمبر 1 ہمارا جو حاکم ہوتا ہے، ہمارا جو ذمہ دار ہوتا ہے، ہمارا جو مسئول ہوتا ہے، وہ ہمارا کیا ہے؟ بڑا. اس کو کہا جاتا ہے بڑا. ہمارا حاکم، ہمارا وزیر، ہمارا ذمہ دار جو ہوتا ہے وہ ہمارا بڑا ہوتا ہے. البرکۃ مع اکابرکم. بھائی امن امان سکون یہی ہے کہ ان کے ساتھ کیا رہو؟ مل کر رہو. ان کے خلاف اگر کھڑے کر کے جلوس نکالو گے، احتجاج کرو گے، توڑ پھوڑ کرو گے تو اپنا بھی نقصان پہنچاؤ گے، قوم کا بھی نقصان پہنچاؤ گے. بڑے کا تو کچھ بگاڑ نہیں سکتے، اس کی کرسی چھین نہیں سکتے. خیر کیا ہے؟ مل کر کے. اور آج اسی چیز کو چھوڑا جو دنیا کے اندر ہنگامہ ہو رہا ہے. نمبر 2 بڑے جو ہیں علماء، ہمارے علماء. امت کے علماء جو ہوتے ہیں وہ بھی بڑوں میں سے. گرچہ آپ عمر میں چھوٹے ہو لیکن ان کے پاس علم ہے، معلومات ہے، نبی کی سیرت ہے، صحابہ کے کردار ہیں. ممکن ہے ان کے پاس وہ معلومات ہو جو آپ کے پاس نہ ہو. اپنے معاملات میں آپ کسی عالم کے پاس آ کر کے بیٹھیں گے تو آپ کو کچھ دین کی باتیں ملیں گی، ایمان پیدا کرنے والی باتیں ملیں گی. علماء ربانی کے پاس بیٹھیں گے تو آپ سے بزنس کے بات تو نہیں کریں گے، سیاست کی بات نہیں کریں گے. بات کیا کریں گے؟ وہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت کتنی واللہ پیاری کہ اللہ سے کیا فرماتے ہیں؟ اے وہ مثل جلیس الصالح و جلیس السوء کحامل المسک و نافخ الکیر. اے لوگوں، اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھو گے، اچھے لوگوں کی ہم نشینی، ان کے ساتھ ان کی دوستی، اور برے لوگوں سے دوستی اور ان سے تعلقات کی مثال کیسی ہے؟ کہاں میری مسک بنا فصل کی. اگر آپ کسی ایک نیک انسان سے، اللہ والوں سے جڑے رہیں گے، دین والوں سے، علماء سے اچھے، تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی نے عطار کہتے ہیں عطر و خوشبو بیچنے والے سے دوستی کی. پھر آپ نے تفسیر بیان کی. دیکھو، اگر کسی نے عطار یعنی فروش، آج اتنا ہی سمجھتے پرفیوم سمجھتے ہیں لوگ، پرفیوم والے سے اگر آپ دوستی کریں گے تو کبھی تو آپ کو کپڑا نہیں دے گا. جب جائیں گے تو ہو سکتا ہے کا اللہ سے ہو سکتا ہے گفٹ کے طور پر تم کو ایک عطر کی شیشی خوشبو آپ کو دے دے. ایک اچھی چیز دیا، کیا اچھی چیز ملی نا. اور اگر ذرا کچھ بخیل ہے، وہ سوچتا ہے بھائی روزانہ پیسے رہتی ہے، اگر روزانہ ایک شیشی دیں گے تب تو پھر ہمارا خسارہ ہوگا. تو اس لیے وہ کیا کرتا ہے، آپ نے ساتھ فرمایا کہ سیمپل کے طور پر رکھے رہتا ہے. جب آپ اس کے یہاں جائیں گے تو بڑا عطر لگا دیجیے. یہ پرانے زمانے کا دستور تھا، روئی رکھے رہتی تھی، لے کر کے کان میں لگا دیا تو ہفتے بھر وہ باقی رہتی تھی. جب بھی آپ کو فائدہ، کوئی غلط چیز نہیں ملی، اچھی ہی چیز ملی، خوشبو ہی ملی. اللہ رسول نے فرمایا اس سے بھی بڑا اگر وہ کنجوس اور بخیل ہے تو کچھ نہیں دے گا، نہ آپ کو بوتل دے گا، نہ آپ کو روئی یا سیمپل کے طور پر لگایا. اللہ سے فرمایا لیکن کچھ بھی وہ ہے تو عطر بیچنے والا
جب تک اس کی فیکٹری میں اس کے دکان پر رہیں گے تب تک آپ کو خوشبو ہی ملتی رہے گی، بلکہ جب وہاں سے نکلو گے تو گھر تک جاؤ گے ابھی تمہارے کپڑے سے خوشبو آتی رہے گی، بچے بھی مجھے کہیں کہاں سے آ رہے بڑی بہترین خوشبو لگایا۔ اللہ یہ مثال کس کی ہے؟ اچھا آپ کسی متقی پرہیزگار عالم سے محبت کریں، اس کے پاس جائیں گے، اس کے بعد بیٹھیں گے تو نہیں کہے گا بھائی پاکستان میں رکشن ہو رہا ہے کس کو ووٹ دینا چاہیے، ارے پہاڑ میں جائے تمہیں رکشن سے کیا لینا ہے، سمجھ گئے نا کیا تمہیں لینا؟ آج پوری امت کس کے لیے سیاست الجھی، عالم کے پاس جاؤ گے تو ہو سکتا ہے آپ کے اندر کوئی دینی کمی دیکھی، بھائی اس کے کرنے سے بڑا سوال ہے، دین کی باتیں بتائے گا، اچھی باتیں بتائے گا، کچھ سیکھ کے اٹھیں گے، اگر کچھ نہیں کریں گے تو جب تک اس کے یہاں رہیں گے تم نہیں پوچھو گے سیکھو گے، دوسروں کو بتائے گا جب بھی تمہارا فائدہ ہونا ہے۔ وَمَثَلُ جَلِيسِ السُّوءِ كَنَافِخِ الْكِيرِ، ایک انسان دنیا داروں سے بے دینوں سے دوستی کیا تو اس کی مثال ایسی ہے کسی نے لوہار سے دوستی کی، عطار کے بجائے کس سے کیا؟ لوہار سے۔ اب آپ اگر لوہار کے پاس جائیں گے تو لوہار تو بھٹی جلا کر کے لوہا گرم کرتا رہتا ہے، چلے سر ویلڈنگ کرنے والے سے دوستی کریں گے تو ہر وقت کاروبار چھوڑ کر کے آپ کو آپ کے پاس بیٹھے ہی نہیں، کرسی بازو میں رکھ دے گا، نوکر کہے ہمارا چائے لا کر کے کافی منگا کر کے تو مہمان آئے گے۔ اللہ رسول نے فرمایا تم نے دوستی کی ہے آگ والی سے، وہاں بیٹھو گے قریب رہے، چنگاری اڑے گی تمہارے بدن اور تمہارے کپڑے کو جلا دے گی۔ ایک مثال، اگر آپ بڑے ہوشیار ہیں، اللہ سے بڑا ہوشیاری آپ نے کی، قریب نہیں بیٹھیں گے دور بیٹھیں گے تاکہ چنگاری وہاں تک پہنچ نہ سکیں، تو اللہ رسول نے ارشاد فرمایا دھواں تو ضرور پہنچ جائے گا، لوہے کا بدبودار دھواں قریب پہنچ جائے گا، جب بھی تمہیں نقصان ہی پہنچا۔ اگر اس سے زیادہ ہوشیاری کریں اور دور بیٹھیں تاکہ دھواں بھی نہ لگے تو اللہ سے فرماتے ہیں کارخانہ ہی اگر دھوئیں کا ہے کہ تو اگر دھوئیں سے بچو گے تو در و دیوار سے جو بدبو آتی ہے اس بدبو سے کبھی محفوظ نہیں۔ سگریٹ پینے والا آج ٹیکسی میں بیٹھا، کار میں بیٹھا، پی کے چلا گیا، گاڑی میں آپ ایک ہفتے کے بعد بیٹھیں گے جب بھی آپ کو ان کی خوشبو نہیں، کیوں آپ نے گاڑی ہی سگریٹ پینے والے سگریٹ لی کے بدبو آئے گی، نقصان۔ تو یہ ہمارے دوسرے بڑے کون ہیں؟ البرکۃ مع الاکابر۔ نمبر 3، تیسرے بڑے ہیں ہمارے عمر میں بڑے، کبیر السن، عمر میں بڑے، بڑوں کے پاس آپ بیٹھیں گے تو آپ کا فائدہ ہی فائدہ۔ نمبر 1، نبی کی سنت پر عمل ہوا، لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا، ہم میں سے وہ نہیں ہے جو اپنے چھوٹوں کا شفقت نہ کرے اور اپنے کبیروں بڑوں کی عزت نہ کرے۔ سنن ترمذی کی روایت، نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے، مجمع جمع ہوا ہے، ایک بوڑھا انسان آئے، بوڑھے صحابی، وہ سنتے ہیں بہت بڑی مجلس ہے، دور بیٹھوں گا تو اللہ کے رسول کی باتیں سنائی نہیں پڑیں گی، کیونکہ بوڑھے ہونے کے بعد کان بوڑھا ہو جاتا، تو بیچارے اسے دیکھ رہے ہیں کہیں قریب نہیں جائے، کہیں بیٹھنے کی جگہ نہیں مل رہی۔ اللہ رسول نے دیکھا، آج میں دیکھو ایک کبیر سے بڑا ہوا ہے، اس کے لیے جگہ بناؤ اور قریب سے قریب جگہ پر اس کو بیٹھاؤ۔ اس موقع پر آپ نے شاید سن لو، لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا، ہم میں سے وہ نہیں ہے جو اپنے بڑوں کی عزت نہ کرے اور چھوٹوں پر شفقت اور ان سے محبت نہ کرے۔ تو میرے بھائیوں بتا رہا تھا، اب بڑوں کے پاس بیٹھیں گے، ان کے تجربات ہوں گے، ان کے پتہ نہیں کتنی معلومات ہوں گی، آپ سے بڑے بڑے کتنے بڑے بڑے علماء کی ممکن ہے صحبت ہوگی، نصیب ہو۔ اگر ایک ایک باتیں بھی یاد ہوگی تو ممکن ہے آپ یونیورسٹی سے PhD کر کے نکلیں، لیکن وہ حکمت کی بات نہ ملے تو اس تجربے کار بوڑھے کے پاس موجود ہے۔ اسی لیے بہرحال معاذ بن جبل سے بات چلی تھی
کہ دیکھو فوراً سفر میں جانے کے پہلے کس کے پاس آئے؟ بڑوں سے کچھ نصیحت لے لو، دعائیں لے لو، اللہ سے وصیت کریں. آنے فرمایا جاؤ تو پورے سے وَاعْبُدِ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا. اللہ اکبر. اے معاذ، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں زندگی میں جہاں بھی جانا، جہاں بھی رہنا، لا وَاعْبُدِ اللَّهَ، صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا. خبردار لا تشرک به شیئا، کبھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرنا. توحید پر قائم رہنے کی وصیت، شرک سے بچنے کی وصیت. کیوں میرے بھائیوں؟ تمام معاشرے، انسان کے اخلاق، کردار، دماغ، دل، ہر ایک کی اصلاح کا دار و مدار کس پر ہے؟ توحید خالص. توحید جتنی آپ کی پکی ہوگی، توحید جتنی خالص ہوگی، میرے بھائیوں کیا خیال ہے؟ درخت جتنا اچھا ہوتا ہے پتے بھی اور پھل بھی اتنا ہی کیا خیال ہے؟ اچھا ہی ہوتا ہے. درخت جڑیں جتنی مضبوط ہوتی ہیں، تنا جتنا مضبوط ہوتا ہے، تو ڈالیاں، شاخیں، پتے، پھل اتنے ہی زیادہ اچھے ہوتے ہیں. اگر درخت سوکھا ہے تو ممکن ہے کہ پتے بھی سوکھ جائے، کوئی چیز باقی نہ رہے. یہ کلمہ طیبہ توحید جو ہے، کلمۃ التوحید، کلمۃ التقویٰ، اس کی تشبیہ درخت دی گئی. الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین بإذن. اے مسلمانوں، یہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ، اس کی مثال اللہ فرماتے ہیں قرآن کے اندر سورہ ابراہیم میں. اس کی مثال ایک بہترین درخت سے ہے. درخت کیسا؟ اصلها ثابت، شجرۃ طیبہ، بڑا پاکیزہ اعلیٰ درجے کا درخت ہے. خوبی کیا ہے؟ اصلها ثابت، اس کی جڑیں نیچے تک خوب مضبوط ہے. دیکھیں مضبوط کیا ہے؟ اس مسجد کو بنانا ہے تو چھت سے پہلے کس کو مضبوط کرنا پڑا؟ ورنہ ایک طوفان ختم ہو جائے. جڑیں جتنی مضبوط ہے، تو ایک مسلمان جو ایمان اور اسلام لاتا ہے، اس کی جڑ جو ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، اصلها ثابت، اس کی جڑیں کو مضبوط ہیں اور بہت نیچے تک. جڑیں جتنی نیچے تک کڑی رہتی ہیں اتنا ہی تنا مضبوط ہوتا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کے دل میں ایمان ہو، کلمہ طیبہ کی جڑ مضبوط ہو، اور ایک منافق جو یہاں سے مفاد کے لیے ہوتا ہے، منافق، دونوں کی مثال کیا تھی؟ اللہ رسول نے فرمایا مومن کی مثال کیسے ہوگا؟ اگر ان کلمات کو، ان توحید کی احادیث کو سمجھا جائے تب پتہ چلتا ہے توحید کتنی ضرورت ہے. اللہ کے رسول صاحب فرماتے ہیں اے لوگوں، مومن کی مثال کیسی ہے معلوم؟ ذرا غور سے سنو. مومن کی مثال ایسی ہے، ایک درخت ہے، جڑیں اس کی خوب نیچی مضبوط. اب طوفان جب آتا ہے، کتنی بھی تیز ہوا طوفان آئی، اللہ سے فرماتے ہیں چونکہ جڑ مضبوط ہے اور تنا اس کا بہتر ہے، تو اپنی آنکھ کو بچانے کے لیے وہ چھپ جاتا ہے. ہوا ختم ہوئی پھر سیدھے دیکھا ہے نا، طوفان آیا اور اتنا تیز آیا کہ وہ درخت برداشت نہ کر سکا، بلکہ کیا کرتا ہے وہ جھک، لیکن اکھڑتا نہیں. کیوں؟ اصلها ثابت. جیسے ہوا ختم ہوئی پھر سیدھا کھڑا. 50 جھونکے برداشت کرتا ہے لیکن درخت اپنی جگہ پر کھڑا. اللہ سے فرمایا ایسے ہی مسلمان جس کے دل میں ایمان توحید ہے، 50 بلائیں، فتنے، آزمائشیں آتی ہیں، لیکن کبھی ایمان کی جڑ جو ہے دل سے نکلتی نہیں. اور منافق کا معاملہ
سے بارش آئی، بارش میں طوفان جو ہے درختوں کو لے کے چلا گیا. یہ تو توحید جتنی ہماری مضبوط ہوگی اتنا ہی آپ کے اعمال، آپ کے اخلاق، آپ کے کردار ہمارے درست ہوں گے. اس لیے اللہ سے فرمایا اعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا. ایک اللہ کی عبادت پر ڈٹے رہنا، کبھی ذرہ برابر شرک ہے. بڑی پیاری وصیت تھی. معاذ بن جبل نے کہا زدنی یا رسول اللہ. اللہ رسول نے بڑی زبردست وصیت کر دی تو پھر کچھ اور طرح وصیت کر دیں. اللہ اکبر، اتنی بڑی وصیت. زدنی یا رسول اللہ، اللہ سے اور کچھ نہ وصیت کر دیں. آپ نے فرمایا وَإِذَا أَسَأْتَ فَأَحْسِنْ أَوْ كَمَا قَالَ عِيسَىٰ. اے معاذ جاؤ. دوسری وصیت میں یہ کرتا ہوں، کتنی بڑی وصیت. دوسری وصیت یہ کرتا ہوں معاذ یہاں سے جاؤ، زندگی میں جہاں بھی رہنا دنیا میں جب بھی، لیکن دو دشمن تمہارے ساتھ ہیں برائی کرنے والے. ایک تو نفس امارہ اور نمبر دو شیطان. انسان ہی دونوں کی وجہ سے گناہ کرتا، یا تو نفس امارہ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. اے لوگوں، سب سے زیادہ انسان کو برائی کی دعوت دینے والا کون ہے؟ اس کا اپنا نفس. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے شروع انفسنا. پوری زندگی میں آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جس چیز کے شر سے رب کی پناہ مانگی وہ کیا ہے؟ نفس. ونعوذ باللہ من شرور اللہ. ہم لوگوں کے ہمارے شر، نفس کے شر سے. ایک تو نفس امارہ، نمبر دو شیطان. لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ. اے اللہ ہمیں مہلت دے دیا ہے آدم کی اولاد کو. ہم دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے، چاروں طرف سے اس کو ہم گمراہ کریں گے. یہ دو دشمن ہیں. اے معاذ، یہ دونوں تمہارا پیچھا نہیں چھوڑیں گے. اگر کبھی تم سے نفس امارہ یا شیطان کوئی گناہ اور برائی کروا دے تو فاحسن، فوراً اس کے بدلے میں کیا کر دینا. ان الذین اتقوا، یہ متقی، سورہ اعراف. ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. اللہ فرماتے ہیں متقی جن کو ہم نے تقویٰ عطا کیا ہے، جن کے دلوں میں تقویٰ ہے، ان کی بڑی خوبی کیا ہے؟ جب بھی شیطان حملہ کیا، غالب آیا اور ان پر قابو پا لیتا ہے، جیسے ان سے گناہ کروانا چاہے گناہ کرواتا ہے، تذکروا، ان کو فوراً احساس ہو جاتا ہے کہ شیطان کام کر گیا، شیطان برائی کروانے میں کامیاب ہو گیا. تذکروا، فوراً اپنے رب کو یاد کر لیتے ہیں. اور وہ دیکھنے والے ہیں، سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں کہ شیطان نے ہم سے غلط کام کرایا. خاموش نہیں رہتے، فوری طور پر کیا کر لیتے ہیں؟ وہ توبہ. اللہ نے فرمایا جب بھی شیطان تم سے برا کروائے یا نفس امارہ تو گناہوں کو اکٹھا نہیں ہونے دینا. کیوں؟ دو نقصان ہے. تو نمبر ایک، اللہ نے ارشاد فرمایا جب انسان گناہ کرتا ہے اور توبہ نہ کیا تو اس کے نکتت فیہ نقطۃ سودا، اس کے دل پر ایک کالا نقطہ کیا رکھ دیا جاتا ہے؟ آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ ڈاٹ. کچھ اور کہتے ہیں. نہیں بھائی، ایک مرتبہ کیمرہ میں آ گیا، دو مرتبہ آ گیا، تین ہوتا ہے. وہ پارکنگ میں تو کتنے پوائنٹ لگ گئے؟ بلیک پوائنٹ. بلیک پوائنٹ ہے نا، لگ گئے نا بلیک پوائنٹ. پھر زیادہ ہو گئے تو کیا ہوگا؟ لائسنس کینسل. اللہ اکبر. دنیا نے اب بلیک پوائنٹ دیکھا، رب تو پہلے ہی
نُکِتَتْ فِيهِ نُقْطَةٌ سَوْدَاء، اس کے دل پر ایک کالا نقطہ رکھ دیا گیا. فَإِن تَابَ وَاسْتَغْفَرَ، اگر توبہ کرے سے غصہ بولا، اللہ نے کالے نقطے کو مٹا دیا دل سے. لیکن اگر انسان گناہ کیا، نُکِتَتْ سَوْدَاء، توبہ نہیں کیا، پھر دوسرا گناہ کیا، زید وہ کالا نقطہ اور بڑھا دیا. پھر گناہ کیا، اس نقطے کو بڑھا دیا. انسان گناہوں پر گناہ کرتا گیا، کبھی اپنے گناہ کا احساس کر کے رب کا ڈر و خوف پیدا کر کے توبہ استغفار نہ کیا، تو آخر میں اللہ فرماتے ہیں اس کا دل جو ہے پورا تعالو، یعنی پورا دل کالا سیاہ ہو گیا. دل کیا ہو گیا؟ کلا بل ران علی قلوب. اللہ سبحانہ یہی ہے وہ چیز جس کے بارے میں رب نے میں کلا نبی اب یہ ہے، اس کو ہدایت ملنے والی نہیں، اب یہ سدھرنے والا کیوں نہیں. اتنے گناہ کیے ہیں کہ اس کے لیے وہ کافر. اور صحیح مسلم کی روایت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، حذیفہ بن یمان کی حدیث، اللہ کے سنت یہاں تک بیان فرمایا. پھر اس دل کو پہلے تو کالا ہو گیا، اللہ رب العالمین نے اللہ سب کل پورے مشکیا، پھر کالا بنا دینے کے بعد اس دل کو اڑا کل پوچھ جاتے ہیں کس کو کرتے پیارا کہتے نا بھائی دریا کو کوسے میں بند کر دیا، اصل مشہور کوس کے مانے پیالہ. اب اس کو اللہ رب دل پہلے کالا کیا، اور کالا کر دینے کے بعد اس انسان کے دل کو اوہا کر دیا، خشک کیا. اب اس پر آب زمزم بھی گرائے تو کہاں جائے گا؟ اور سب سے اصلی شہد یمن والا لائے اس کو لپائیں گے، کہاں جائے گا؟ لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الا ما اشرب هواه او كما قال نفرت. دل کالا ہوا، کالا کرنے کے بعد اللہ نے اوکھا کر دیا. جیسے انسان برتن دھل لینے کے بعد کیا کرتا ہے، گلاس ایسے نہیں رکھتا بلکہ گلاس اوکھا رکھ دیتا ہے. اللہ اکبر. اب دل کالا اوکھا، لا يعرف معروفا، وہ نہ نیکی کو نیکی سمجھتا ہے، نہ برائی کو برائی سمجھتا ہے. الا ما اشرب هواه، اس کا نفس جو کہتا ہے وہی کرتا ہے. نفس نے کہا رمضان لگ گیا ہے، نماز شروع کر دو، پڑھ دو. رمضان کا چاند ختم، عید کا چاند نکلا، کہا بھائی ایک مہینے تک پکا ہو گئے، شراب پینے کے لیے کسی پر اور قلم میں نہیں گئے کہ چلو آج عید کی رات وہاں دیکھا. وہی مسجد میں آنے والا شراب کھانے اور قلب کے اندر انسان کو چاہیے کہ اپنے دل کو صاف رکھے. تو میرے بھائیوں، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ ایک تو یہ نقصان ہے کہ انسان کا دل سیاہ توبہ نہ کیا. نمبر 2، نام اعمال میں فرشتے نوٹ کر لیتے نا بھائی. اب نام اعمال آپ کے کس سے بھر رہے ہیں؟ گناہ سے. لیکن اگر انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے حضرت معاذ بن جبل کو بتا رہے ہیں، اے معاذ فَإِذَا أَسَأْتَ فَأَحْسِنْ، اگر کبھی تم سے گناہ ہو جائے تو اس کے بدلے سے تم کیا کر دینا؟ نیکی کر دینا. فائدہ کیا ہوگا؟ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ. اگر نیکیاں کر دو گے تو نیکیاں برائیوں کو ختم. دل بھی صاف اور نام اعمال بھی صاف ہو گیا. قیامت کے دن آپ کا دل اور آپ کا نام اعمال دونوں صاف ہو گئے. اسی لیے نیکی کرنا بہت ضروری ہے. پھر ہو گئی بڑی اچھی وصیت، زدنی یا رسول اللہ
حضرت معاذ کہتے ہیں یا رسول اللہ تعالیٰ کچھ اور وصیت کر دیں. اللہ اکبر. ہم اور آپ تو کہتے ہیں ٹائم نہیں تھوڑا سا بہت بزی ہے. ہمارے کیا امام تو ہے زیادہ پڑھ تو گھڑی دیکھنے لگتے ہیں. ابھی برطانیہ میں تھے تو میں نے خطبہ دیا, خطبہ 5 منٹ زیادہ ہو گیا. کتنا پبلک تو سن رہی, لیکن امام صاحب بڑی حیرت میں کہ آج شیخ صاحب کی خیریت نہیں تو 5 منٹ خطبہ زیادہ دیا. خطبے کے بعد پبلک نے کوئی ایکشن نہیں لیا, ان کو اچھا لگا. تو جو امام صاحب سے کہتے ہیں آج زندگی میں پہلی مرتبہ دیکھا ایک نمک حرام خاموش ہے. کہا کیوں؟ کہا ارے شیخ صاحب یہ ظالم منٹ نہیں سیکنڈوں کا حساب رکھتے ہیں. اگر ٹھیک 12 بجے یا 12:30 پر خطبہ ختم کا ٹائم لکھا ہوا ہے, اگر 12:10 زیادہ ہو جائے تو شکایت کرتے ہیں 10 سیکنڈ آپ وقت زیادہ دیں. یہ ہے ایمان. بڑی پریشان ہمارے یہاں تو سب معاملہ کس پر ہے, ہم گھڑی کے بندے ہیں. امام ذرا خطبہ لمبا کر دے تب پریشانی, نماز لمبی ہو جائے تب پریشانی, اور کہیں کرکٹ میچ یا کھیل ہو جلدی بند ہو جائے تو پریشانی. ادھر اور لمبا ہونا چاہیے. سمجھے, کوئی اچھا پروگرام لگا نہ چاہے ادھر اور لمبا ہو, پیسہ دے کر کے اور فری میں اللہ اس کے رسول کی باتیں ملے, یہ ذرا لمبا ہو جائے تو بڑی پریشانی. اللہ اکبر. میرے بھائی ذرا سوچو, حضرت معاذ بن جبل اتنی بڑی نصیحتیں کی, بس نہیں سوچتے ہیں آج اللہ سے اچھی نصیحتیں کریں تو جتنا نصیحت کر سکتے ہیں سب لے لو. زدنی یا رسول اللہ, یا رسول اللہ کچھ اور ذرا نصیحت کر دیں. اللہ اکبر. اتنی پیاری پیاری باتیں کب ہم کو نصیب ہوگی, اس لیے زدنی ذرا کچھ اور نصیحتیں کر دیں. یا رسول اللہ آپ بھی نہیں کرتے, انکار نہیں کرتے, بھائی میرے پاس ٹائم نہیں, تم ہی اکیلے ہو, ہمارے پاس بہت نہیں. بندہ شوق اگر سوتولنا ان جاءه اعمى وما يدريك لعله واما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت عنه تلهى. رغبت اللہ سے انکار نہیں کرتے, شوق سے سن رہا ہے, دلچسپی لے رہا ہے, آپ نے بھی انکار نہ کیا. معاذ چلو تیسری نصیحت اور وصیت اور پڑھیں. کیا ہے؟ اللہ اکبر. فاستقم ولتحسن خلقک. اللہ اکبر. معاذ ایک ایسا کرو, 2 چیزیں اور اپنا لو. نمبر 1 فاستقم, ہمیشہ کیا اختیار کرنا؟ استقامت. استقامت کیا ہے؟ فاستقم کما امرت ومن تاب معک. رب نے جس موقع پر جو حکم دیا ہے ویسے ہی کرنے پر ڈٹے رہنا. نماز کا وقت ہو گیا, اذان ہوئی, حی علی الصلاۃ. اب استقامت ساری دنیا کے چیزوں کو چھوڑ کر کے نماز کو قائم کرنا. اگر فاستقم کما امرت, جن چیزوں کا جیسے حکم دیا گیا اسی پر تم قائم رہنا, اس نے کمی بیشی نہیں. اس کو کہا جائے استقامت. نمبر 2 ولتحسن خلقک. معاذ اپنے اخلاق کو جتنا اچھا بنا سکتے ہو اچھے سے اچھے اخلاق اپنے بنا. اللہ نے کس کی نصیحت کی؟ استقامت اور اخلاق حسنہ کی. اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت اور اخلاق حسنہ نصیب فرمائے. اب باقی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہم نے کہا سنا اس سے یاد رکھنے, اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. باقی انشاءاللہ اگلے جمعے کو اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. اور آپ حضرات نے سنا ہوگا انشاءاللہ دبئی اوقاف کی طرف سے 3 دن استقامت پر پروگرام رکھا ہے. جمعرات, جمعہ اور ہفتہ. جمعے کو بعد نماز عشاء سے لے کر کے جمعرات کو بعد نماز عشاء سے 10 بجے رات تک, اور جمعہ ہفتہ ہفتہ 10 بجے رات. بڑا اہم موضوع ہے, انتظام ہے.
یہیں قریب میں نہدا، دبئی نہدا میں NMC ہاسپٹل، اس کے پیچھے مسجد ہے، مسجد کا نام خدیجۃ الکبریٰ، اس میں بھی فیملی کے عورتوں کا انتظام ہے. انشاءاللہ وہاں استقامت پر